میدان کربلا میں آئے، ان پر 25,000 تیر اندازوں نے تیر چلائے، ان پر ہزاریں لوگوں نے تلواروں سے حملے کیے، ان کے سینے پر شمر چڑھ بیٹھا، پے در پے حملے ہوئے، فرات کا پانی بند کر دیا گیا، سہولتیں چھین لی گئیں، راحتیں چھین لی گئیں، مظالم اور مصائب کے پہاڑ گرا دیے گئے، یکے بعد دیگر علی اکبر، علی اصغر، حضرت قاسم، ہر کوئی شہید ہوتا گیا، گلشن نبوت کے پھول کچلے جاتے رہے، اپنی آنکھوں کے سامنے سارا گلشن اجڑتا دیکھا، جوان کو بھی چھوٹوں کو بھی زندہ رخصت کرتے، میت اٹھا کے خیمے میں لے آتے، سب کچھ دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، سب کچھ دیکھتے رہے، قدموں میں لرزہ نہیں ہوا۔ اس حالت میں جنات کا بادشاہ حاضر ہوا، ایک عجیب حالت میں، شکل میں، کہتا ہے نواسہ رسول سلام ہو آپ پر، میں جنات کا بادشاہ ہوں، اور آپ کے والد حضرت سیدنا علی شیر خدا نے جنات کی جس قوم کو کلمہ پڑھایا تھا اس میں سے ہوں، آج اس احسان کا بدلہ چکانے آیا ہوں، آپ کے والد ہمیں مسلمان کر گئے تھے، حاضر ہوا ہوں کہ اشارہ کریں سارے یزیدی لشکر کو چشم صدر میں تباہ کر دیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ پیمانے صبر کے حسین کے مقام سے بہت نیچے تھے۔ فرمایا نہیں، تم جن ہو، جنوں کی لڑائی انسانوں سے نہیں جچتی، تمہیں میں اجازت نہیں دیتا کہ تم میرے مخالفوں سے لڑو، چونکہ جنات نظر نہیں آئیں گے، انسان نظر آئیں گے، تم انہیں مار لو گے، وہ تمہیں مار نہیں سکیں گے، میں ناانصافی کی جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ہائے ہائے، میں عدل کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہوں، بے عدلی نہیں کرنا چاہتا، انصاف کی بالادستی کے لیے لڑ رہا ہوں، خود ناانصافی کی جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ انسان سے انسان لڑے گا، رخصت دے دی۔ انہوں نے دلیل دی کہ غزوہ بدر میں حضور کے صحابہ کے لیے ملائکہ بھی تو آ کے لڑے تھے، دلیل دی، فرمایا وہ اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، واپس رخصت کر دیا۔ پھر شمر آ کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، تلواروں نیزوں کے حملے ہوئے، آپ گر پڑے، وہ حسین گھوڑے سے گر پڑا کہ جو بچپن میں اپنے نانا کی گردن پر سجدے کی حالت میں چڑھ جاتا تھا، جب حضور سجدے میں جاتے حالت نماز میں، حسین ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے، تو سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح حضور 3 مرتبہ تو کیا 70 مرتبہ تک بھی پڑھتے چلے جاتے، سجدے سے سر اس لیے نہ اٹھاتے کہ سر اٹھایا تو میرا حسین گر پڑے گا، وہ جو سجدے سے جس کا گرنا گوارا نہ تھا، آج وہ تلواروں کے زخموں سے گھوڑے سے گر پڑا ہے۔ شمر سینے پر چڑھایا، پوچھا کون؟ اس نے کہا شمر۔ فرمایا ذرا سینے سے کپڑا ہٹا، کپڑا ہٹایا، اس میں داغ تھے، اس میں برس کے داغ تھے، مسکرا کے فرمانے لگے میرے نانا نے سچ فرمایا کہ حسین تیرے قتل کرنے والا وہ کتا ہے جس کے سینے پر برس کے داغ ہوں گے۔ شمر تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، تیرے ہاتھوں ہی میں نے جام شہادت نوش کرنا تھا، اور مجھے آج ہی رات نانا نے فرمایا ہے بیٹے حسین جمعے کے دن تیری شہادت ہوگی اور نماز جمعے کے وقت تو ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ فرمایا آج کیا دن ہے؟ اس نے کہا جمعہ۔ وقت کیا ہے نماز کا؟ کہا بس ٹھیک ہے میرا وقت جانے کا ہے، بس مجھے اٹھ کر سجدہ ادا کر لینے تھے۔ شمر ہٹ گیا، آپ نے نماز کی نیت کی، جب نماز کی نیت کر کے سجدے میں گئے شیور نے تلوار سے سر قلم کر دیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوا مگر امام حسین لرزائے نہیں، قدم نہیں ڈگمگائے، چونکہ یہ صبر کے مرحلے امام حسین کا مقام میرے اعتقاد کے مطابق صبر کے ان درجوں سے بلند ہے، ان درجوں سے۔ ان کا صبر کیا تھا؟ الصبر عن اللہ، ان کا صبر کیا تھا؟ الصبر عن اللہ، یعنی اللہ کے دیدار کے بغیر صبر کرنا، ہجر محبوب میں صبر کرنا۔
تو امام حسین کا صبر تو وہ 56 برس کی زندگی تھی جو کربلا سے پہلے گزار آئے تھے. وہ 56 برس کی زندگی جو کربلا سے پہلے گزار آئے تھے اس 10 محرم کے دن کی انتظار میں کہ کب وہ لمحہ آئے, تلوار چلے, پردہ اٹھے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو, محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہو. جانتے ہوئے جو حضور نے بتا دیا تھا نا حسین کو کہ حسین تیری شہادت ہوگی, کربلا میں شہادت ہوگی, تو جان کر جو لمحے انتظار میں بیتے تھے کہ کب جام شہادت پیوں, پردہ اٹھے اور محبوب حقیقی کا دیدار ہو. یہ جو فراق میں جو سال بیتے تھے امام حسین کا صبر وہ تھا. آج تو صبر کا نہیں وصال کا وقت تھا, آج تو وصال یار کا وقت تھا, وصال یار کا وقت تھا. آج تو امام حسین کی آرزو پورے ہونے کا وقت تھا, اب تو حسرت پوری ہونے کا وقت تھا. آج تو مدت سے نگاہیں جس دیدار کے لیے ترس رہی تھیں, آج تو اس دیدار یار کا وقت تھا. اور وہ اس قربانی کے دروازے سے گزرے تو وہ دیدار نصیب ہوا. دوستو, امام حسین کا مقام صبر کے ان درجوں سے جنہیں ہم سمجھتے ہیں ان سے بہت بلند ہے, ان سے بہت بلند ہے. اور وہ الصبر عن اللہ کے مقام پر فائز ہیں. یعنی آج تو ان کے صبر کے مرحلے بیت چکے تھے, آج تو صبر کی آزمائش کے مرحلے بیت چکے تھے. آج یہ وقت تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے, دائیں طرف میرے نانا کھڑے ہیں حضور, بائیں طرف حضرت یحییٰ کھڑے ہیں. آج ان کو دیکھ رہے ہیں, اپنی والدہ ماجدہ, اپنے والد گرامی کو, بس منتظر ہیں کہ یہ رشتہ سر کا در کا رشتہ, یہ جان اور جسم کا رشتہ آج یہ ٹوٹے اور پردہ اٹھے اور محبوب کے دیدار کی دولت سے بہرہ ہو جائے. بس ادھر گردن کٹی, ادھر آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین, اے نفس مطمئنہ, اگر تو منتظر رہا 56 برس تو ہم بھی منتظر رہے. آج رشتہ, یہ تار نفس, یہ رشتہ روح و بدن آج کٹا ہے, تو پھر ہم بھی تمہیں بلاتے ہیں حسین تیری روح آ جائے. آج پردے اٹھ گئے, آج رحمت عزدی کی جھولی بچھ گئی, آج پردے اٹھ گئے. محبوب حسین آ, تو ہم سے راضی ہو گیا, ہم تجھ سے راضی ہو گئے. تجھے اپنے دیدار کے شربت پلائیں, جنتوں کی سیریں کرائیں, تیرے استقبال ہوں اور عرش بری پر دھوم دھام سے تیرا استقبال کیا جائے. سو امام حسین اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جا پہنچے. یہ مقام صبر تھا سیدنا امام حسین کا, یہ عاشقوں کا صبر ہے. اللہ رب العزت صبر کا فہم ہمیں عطا کرے.